وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دین جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ آیا جس کو میں نے دین سمجھا وہ دین ہے، یا جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچایا ہے وہ دین ہے؟ تو ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین تو اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک کے پہنچایا ہے، وہ اصل دین ہے، وہ دین اپنی زندگی میں آ جائے۔ آج ہم نے دین کو چند چیزوں میں محدود کر لیا، جیسے جمعہ کی 2 رکعت نماز، عید بقرعید کا تہوار، رمضان المبارک کے روزے، ہماری ختنہ ہوئی ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، بس یہ چند چیزوں کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، حالانکہ مسلمان وہ ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک خدا کے حکم اور نبی کے طریقے کا پابند ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، دین تو مجموعہ ہے کئی چیزوں کا۔ جیسے ہم لوگ مثال کے طور پر چائے بناتے ہیں نا، چائے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ شکر ہوتی ہے، اور چائے کی پتی اور ڈیزل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پانی رہتا ہے۔ اچھا، پانی۔ تو یہ 4 چیزوں کا مجموعہ چائے کہلاتا ہے۔ اگر کوئی پانی لے کے کہے کہ بھائی میرے پاس چائے ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو پانی ہے جس سے چائے بنتی ہے۔ کوئی شکر لے کر، کوئی چائے کی پتی لے کر، کوئی دودھ لے کر، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے بھائی یہ دودھ ہے، یہ چائے کی پتی ہے، یہ سب مل کر چائے بنتی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح دین جو ہے صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز کا نام نہیں ہے، یا دین چند چیزوں کو یا چند عبادتوں کو کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے جس پر اللہ نے کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ کتنی چیزوں کا بولو؟ 5۔ اصل میں مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مثال دینی پڑتی ہے۔ ایک اور مثال سن لو، اس کے بعد سن لینا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ نابینا لوگ، جسے ہم اندھے کہتے ہیں، وہ جمع ہو گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ ہاتھی۔ اب وہ بیچارے نابینا تھے، وہ تو ٹٹول کر ہاتھ سے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے ہاتھی۔ کوئی اونچے قد کا تھا، کوئی کم قد کا تھا، بہرحال وہ جمع ہوئے، کہیں ہاتھی آیا ہوا تھا، گئے دیکھنے کے لیے۔ سب دیکھ کر بیٹھے، بتاؤ بھائی کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہاتھی کو، دیکھنے سے مراد وہ ہاتھ سے ٹٹول کر محسوس کیا جو انہوں نے، تو ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہاتھی جو ہے وہ دیوار کے جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا ہاتھ ایسے جب گیا اس کے پیٹ پر، اونچے قد کا تھا، ہاتھ ایسے کر کے دیکھا تو اسے لگا کہ اچھا کھاتا بہت بڑی دیوار دکھ رہی ہے، بولے دیوار کے جیسا ہوتا ہے۔ تو باقی جو نابینا لوگ تھے بولے تو اندھا ہے، بولے تیرے کو نہیں سمجھتا، الگ وہ سب اندھے تھے۔ بولے ہاتھی دیوار کے جیسا نہیں ہوتا ہے، بولے ہاتھی تو پلر کے جیسا ہوتا ہے، جیسے کھمبا ہوتا ہے نا، کھمبا، کیونکہ اس کا پیر پر ہاتھ گیا تو ایسے اوپر سے نیچے جب اس نے ہاتھ پھیرا تو اسے ایسا لگا کہ کوئی پلر ہے، کھمبا ہے، کالم جیسے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہاتھی تو دیوار جیسا نہیں، میری تحقیق کے مطابق ہاتھی جو ہے وہ کھمبے کے جیسا ہوتا ہے۔ تو باقی اندھوں نے کہا کہ تو بھی اندھا ہے، بولے ایسا نہیں ہوتا۔ بولے پھر کیسا ہوتا ہے؟ کہا نہ وہ دیوار کے جیسا ہے نہ وہ کھمبے کے جیسا ہے، پھر کیسا ہے؟ بولے وہ تو سوپ کے جیسا ہے، سوپ۔ سوپ کہتے ہیں سپڑا، سپڑا سمجھتا کہ نہیں؟ ارے سب فرشتے معلوم ہوتے کہ ہاں، جس میں وہ بھوسی الگ کرتے، اناج الگ کرتے، اس کو سپڑا کہتے ہیں نا اپنے یہاں، سوپ کہتے ہیں سپڑا۔ تو اس کا کان پہ ہاتھ گیا تھا، بولے تو سپڑا ہے، کان پہ ہاتھ گیا تھا، اس کا بڑا کان ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقی اندھوں نے کہا تم لوگ تینوں اندھے ہو، ہاتھی نہ تو دیوار کے جیسا ہے، نہ کھمبے کے جیسا ہے، اور نہ سوپ کے جیسا ہے، ہاتھی تو رسی کے جیسا ہے۔ کیسا ہے؟ کیونکہ اس کا ہاتھ گیا تھا دم پر۔ پھر ایک بچا، بولے تم سب اندھے ہو، بولے ہاتھی تو پائپ کے جیسا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ سونڈ پر گیا تھا، سونڈ پر، تو بولے پائپ کے جیسا ہے۔ تو جس نے جیسا سمجھا ویسا ہاتھی کو وہ سمجھا، حالانکہ ہاتھی ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں سونڈ بھی ہے، اس کا کان بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، اس کی دم بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے، سب مل کر ہاتھی بنتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم نے دین کو ایسا ہی سمجھا جتنا اپنی سمجھ میں آ گیا۔ کسی نے چندہ دینے کو دین سمجھا، کسی نے عمرہ کرنے کو دین سمجھا، کسی نے جمعہ کی 2 رکعت کو دین سمجھا۔ حالانکہ یہ سب دین ضرور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا،
لیکن یہ سب جزو دین ہے، دین کا حصہ ہے، جز ہے، جز دین کا حصہ ہے۔ جیسے ہاتھی کے سارے اعضاء ہاتھی کے جسم کا حصہ ہے نا، ایسے یہ دین کے حصے ہیں۔ کل دین تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ کل دین کسے کہتے ہیں۔ یہ تو جزو دین ہے نا، 2 رکعت نماز جمعہ دین کا جز ہے، رمضان کے روزے دین کا ایک حصہ ہے۔ جیسے جسم کا ایک حصہ ہے آنکھ، ہاتھ ایک حصہ ہے، پیر ایک حصہ ہے، کان ایک حصہ ہے، زبان ایک حصہ ہے۔ کوئی کان کاٹ کے ایک آدمی میں رکھ کے کہے کہ یہ جسم ہے تو ہم کہیں گے بھئی جسم نہیں ہے، یہ تو کان ہے۔ کوئی آنکھیں رکھ کے کہے کہ یہ جسم ہے تو ہم کہیں گے یہ آنکھ ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم تو وہ کہلاتا ہے جس میں کان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، ناک بھی، سب کا مجموعہ جسم کہلاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح دین اصل میں وہ مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پر اتارا، اور اللہ بھی دعوت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس کا ترجمہ اہل المزاد یہ بتلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو پورے دین میں داخل ہونے کی دعوت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے رہے ہیں۔ اب پورا دین کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیں، تاکہ ہم سمجھنے کے بعد اس پر چلنے والے بن جائیں، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے ہی میں پوری زندگی کا بننا ہے اور پوری کامیابی کا ملنا ہے۔ تو اب پورا دین کیا ہے؟ تو 5 چیزوں کا مجموعہ پورا دین کہلاتا ہے۔ کتنی چیزوں کا بولو؟ 5۔ کوئی پوچھے دین کیا ہے تو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین۔ سب سے پہلی بات ہے جو سارے چیزوں کی بنیاد ہے، جیسے ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے نا، کوئی بھی عمارت بنتی ہے تو پلر پر، کالم پر، یا اس کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس پر قائم ہوتی ہے۔ تو اسلام کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر اسلام کی بنیاد ہے، یعنی کوئی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے ہم یہی کہیں گے تو غسل کر لے، پاک صاف ہو جا، نہا دھو لے، اور اس کلمے کو دل سے پڑھ لے، صدق کے دل سے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ تو سب سے پہلا حصہ دین کا ایمانیات ہے۔ ایک حصہ جسے دین کہیں گے جو گویا کہ بنیاد ہے وہ ایمانیات ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ اس کو واضح طریقے سے اس حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک صحابی کی شکل میں۔ وہ صحابی کا نام بحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل امین، تو صاف ستھرا کپڑا پہن کے آئے، زانو سے زانو ملا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ بھائی سنو دھیان سے، ایمان کیا ہے؟ آپ حضرات سے کوئی پوچھے بھائی ایمان کسے کہتے ہیں تو کیا کہو گے؟ بولو نا بھائی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ گھڑی کسے کہتے ہیں سمجھا دو گے جو ٹائم بتاتی ہے، ایسی ہوتی ہے۔ موبائل کسے کہتے ہیں؟ کپڑا کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو سمجھا سکو گے، لیکن ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ سمجھیں گے تو سمجھا سکیں گے نا۔ تو بھائی دیکھو، ایک بنیادی چیز دین میں ایمانیات ہے، اور ایمان کیا ہے یہ سن لو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ جیسے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ تو ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ایمانیات ہے، ایمان ہے۔ یہ ایمان مفصل ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا۔ ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ بولو، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، اور قبول کیے اس کے احکامات، اور زبان سے بھی میں نے اس کا اظہار کیا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ دیکھو، مراقبے میں جاؤ گے تو سو جاؤ گے، تھوڑا سا جاگتے ہوئے سنو
جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ اس لیے آپ سوتے ہوئے سنو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، جاگتے ہوئے سنو۔ سوتے ہوئے سنیں گے سب انشاءاللہ؟ نہیں، جاگ رہے، ایک آدھ دو تو تھوڑا سو رہے تھے۔ تو ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایک تو میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی ذات پر، تو اس کی ذات پر ایمان تو ہمارے ہم وطن بھائی بھی لائے ہوئے ہیں۔ عیسائی لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں، وہ بھی بیچارے بولتے ہیں مالک کون سب کا، تو بولتے ہیں اوپر والا، سب کا مالک وہ ہے۔ ہاں، آپ مراٹھی میں پڑھو گے، پہلی نظم ہے ایشور، کیا ہے؟ ایشوراچی शक्ती फार मोठी आहे, ती किती मोठी आहे आपला सांगता येणार नहीं, सर्व वस्तु उत्पन्न केली आहे। हाँ, वो बोलते कि भाई वो कितनी बड़ी ताकत है वो हम नहीं बयान कर सकते, सब चीज़ें उसी ने पैदा की है, यानी वो भी अल्लाह को मानते हैं। और जो ब्रिटिश हैं और जो अंग्रेज़ हैं, जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो अहले किताब हैं, वो भी उनके नोट पर आप देखोगे डॉलर पे लिखा होता है इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम खुदा पर यकीन रखते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, गैर वो भी कहते हैं। और उर्दू में भी जब हमद लिखते हैं हमद, तो पहला मिसरा ये होता है कि तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। तो हम भी उसी की तारीफ करते हैं। और अंग्रेज भी लिखता है तो पहला लेसन होता है गॉड, वो लोग गॉड कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। God made the pretty color, God made the mountain, God made the mankind, God made the everything। तो सब अल्लाह ने बनाया, इंसानों को अल्लाह ने बनाया, उसने पहाड़ों को बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, तो वो भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। लेकिन ईमान वालों में और उनमें फ़र्क ये, हम में और उनमें, कि हम अल्लाह को उसकी सिफ़ात के साथ मानते हैं। वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके साथ औरों को शरीक कर लेते हैं खुदा की खुदाई में। जैसे ईसाई तस्लीस की दावत, ईसा अलैहिस्सलाम को भी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी खुदा की खुदाई में मुखिल समझते हैं, दाखिल कर लेते हैं। और दीगर और मजहब वाले भी अल्लाह के साथ औरों को खुदा की खुदाई में शरीक करते हैं। ईमान वाला ये कहता है कि नहीं, अल्लाह अकेले हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह भी कह रहे हैं, नबी जी कह दीजिए वो अल्लाह अकेला है, समद है, बेनियाज है, उसे किसी की मदद की और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो जो चाहे जब चाहे करने पर कादिर है। अल्लाह समद, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसकी औलाद न उसके कोई औलाद है, और कोई उसका मिस्ल नहीं, उसका हमसर नहीं। तो अल्लाह ताला अकेले हैं, अव्वल अल्लाह आखिर अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को हम शरीक नहीं करते हैं। हम जो दूसरा कलमा पढ़ते हैं ना, उसमें क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। तो एक तो ईमानियात ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ये मोमिन की शान है। और उसकी सिफ़ात पर यकीन, जब आप कुरान शरीफ खोलेंगे तो पहले ही सफ़े से अक्सर कुरान पे अल्लाह के सिफ़ाती नाम लिखे हैं, 1 कम 100, कितने हैं? 1 कम 100, उसको सिफ़ाती नाम कहते हैं। अगर कोई उसको याद कर ले और उसको रोज़ाना पढ़ लिया करे तो हदीस में आता है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, जन्नती होने की बशारत है। हाँ, कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के नाम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानु अर्रहीमु अलमलिकु अलकुद्दूसु अस्सलामु अलमुमिनु अलमुहैमिनु अलअज़ीज़ु अलजब्बारु अलमुतकब्बिरु अलखालिक़ु अलबारिउ अलमुसव्विरु अलगफ्फारु अलक़ह्हार अलवह्हाब अर्रज़्ज़ाक़ु अलफ़त्ताह अलअलीमु अलक़ाबिज़ु अलख़ाफ़िज़ु अर्राफ़िउ अलमुइज़्ज़ अलमुज़िल अस्समीउ अलबसीरु अलहकमु अलअदल अल्लतीफ़ु अलख़बीरु अलहलीमु अलअज़ीमु अलगफ़ूरु अश्शकूरु अलअलिय्यु अलकबीरु अलहफ़ीज़ु अलमुक़ीतु अलहसीबु अलजलीलु अलकरीमु अलरक़ीबु अलमुजीबु अलवासिउ अलहकीमु अलवदूदु अलमजीदु अलबाइसु अश्शहीदु अलहक्कु अलवकीलु अलक़विय्यु अलमतीनु अलवलिय्यु अलहमीदु अलमुहसी अलमुब्दिउ अलमुईदु अलमुहय्यि अलमुमीतु अलहय्यु अलक़य्यूमु अलवाजिदु अलमाजिदु अलअहदु अस्समदु अलक़ादिरु अलमुक़्तदिरु अलमुक़द्दिमु अलअव्वलु अलआखिरु अज़्ज़ाहिरु अलबातिनु अलवाली अलमुतआली अलबर्रु अत्तव्वाबु। इस तरीके से 99 नाम अल्लाह के हैं। कितने? 1 कम 100। इसको जो याद कर ले तो वो जन्नत में जाएगा। तो ये सब सिफाती नाम है। इसके मायने ये है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले अल्लाह, औलाद देने वाले अल्लाह, नफ़ा देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, हयात देने वाले अल्लाह, दिन लाने वाले, रात लाने वाले, ये सब अल्लाह की सिफ़ात है।
تو اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے، جیسے ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتی، چل رہی ہے، محسوس ہوتی ہے نا، درد ہوتا ہے نظر آتا ہے، بولو نظر نہیں آتا۔ عقل ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے، نظر آتی ہے نہیں، تو عقل ہے نظر نہیں آتی، ہوا ہے نظر نہیں آتی۔ ایسے فرشتے اور جنات یہ ایسی مخلوق ہے جو ہے، موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، اس پر ہمارا ایمان۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا مکہ معظمہ کے اندر، 7ویں آسمان پر ایک بیت معمور ہے عرش کے پاس، عرش کے سامنے، اس کا طواف فرشتے لوگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جن کا نمبر آ چکا، دوبارہ اب تک ان کا نمبر نہیں آیا، اتنے فرشتے ہیں۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، کئی علماء فرماتے ہیں مختلف روایتیں ہیں، 14، 21 ہے نا، کئی روایتیں، کرامن کاتبین ہے دائیں بائیں، ایک کنپٹی پہ ہے، ایک ہوا کی نالی کے پاس ہے، ایسے سب کئی فرشتے انسان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ 4 بڑے فرشتے تو مشہور ہیں، جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ باقی کتنے فرشتے ہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے الگ ہیں، 4تھے آسمان کے الگ ہیں، کوئی رکوع میں ہے وہ الگ ہیں، کوئی سجدے میں ہے وہ الگ ہیں، کوئی قاعدے میں ہے، انہیں مختلف خدمات پر فرشتوں کو اللہ نے معمور کر رکھا ہے۔ تو اللہ پر ایمان اس کی صفات کے ساتھ، دوسرے فرشتوں پر ایمان، تیسرے رسولوں پر ایمان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الکونین، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکیں، خلاصہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبی، رسول، پیغمبر بھیجے، سب سچے تھے، ان سب پر ہمارا ایمان۔ لیکن عمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، جو شریعت، جو سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ باقی سارے نبیوں کو سچا ماننا یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی بولو؟ ارے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ اللہ پر ایمان 1، فرشتوں پر 2، رسولوں پر 3 اور کتابوں پر 4۔ اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابیں اتاری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں جس کو صحیفے کہتے ہیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر۔ کتنے ہو گئے؟ 110۔ ارے 100 ہوئے نا، پانی میں ہے کہ نہیں؟ تو ان سب پر ہمارا ایمان، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ قرآن پاک پر۔ ساری کتابیں سچی لیکن عمل قرآن پاک پر ہوگا۔ 5ویں چیز جو ہے وہ تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے بارے میں طے فرما دیا، اچھی ہو یا بری، اس پر ہمارا ایمان۔ کس پر ایمان؟ تقدیر پر ایمان۔ اور 6 قیامت کے قائم ہونے پر ایمان۔ کہاں جا رہے؟ بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ ہاں دیکھو، تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ، تھوڑی سی پیاس سی لگے گی اور پیشاب سی لگے گی تو یہ سی کی وجہ سے اٹھ کے جانا، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ تھوڑی دیر صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان محشر کی گرمی کو یاد کریں، کتنا بڑا اجتماع ہوگا، اس وقت کیا ہوگا۔ وہاں اللہ عرش کا سایہ دے دے، حوض کوثر سے آب کوثر مل جائے، اسی کے لیے سارا جتن ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، ہے نا۔ مجاہدے پر ہدایت ہے۔ کس پر ہدایت ہے بولو؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ تو ہدایت تو مجاہدے پر ہے، تھوڑا سا پیاس برداشت کر لیں، تھوڑا سا نفس کا طبیعت چاہ رہی ہے کوئی کہیں جانے کی، تھوڑا سا اس کو جھیل لیں، انشاءاللہ اس پر اللہ بہت اجر دیں گے۔ تو کیا بات چل رہی تھی بولو؟ تقدیر پر ایمان، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان۔ ایک دن اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور ساری مخلوق کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا،
جن لوگوں نے دینی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے اللہ کا مہمان خانہ جنت ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ انسان کئی مراحل سے گزر کر وہاں تک پہنچے گا۔ ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینہ وہاں رہے، اس وقت دنیا کے پیٹ میں ہے، تیسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ چوتھا مرحلہ عالم برزخ کا ہے، قبر کا ہے، اور 5واں مرحلہ میدان محشر کا ہے، اور پھر 6واں مرحلہ جنت و جہنم کا ہے۔ تو یہ اسی لیے انتقال کا لفظ کہا جاتا ہے، انتقال ہو گیا یعنی منتقل ہوتے رہیں گے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن جب سے اللہ نے اس کو وجود دیا ہے اب یہ ہمیشہ رہے گا۔ روح کی شکل میں عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر ابھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہیں، پھر قبر میں روح کے ساتھ معاملہ ہوگا عالم برزخ میں، پھر میدان محشر میں پھر ہم کھڑے ہوں گے، جسم اور روح دونوں ہوگی، اور اس کے بعد سارا فیصلہ ہوگا۔ تو قیامت حق ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، قیامت ہوگی جس دن خورشید نیزے پر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، پیغمبر کانپتے ہوں گے خدا کے خوف سے اس دن، خدا جانے گنہگاروں کا اس دن حال کیا ہوگا۔ ہے اس دم عرش اعظم 4 کروبی کے کاندھوں پر، اس دن 8 کے کاندھوں پہ تخت کبریا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، ایسا خطرناک منظر ہوگا۔ اس کی تیاری کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، کوئی صرف بیان سنانے کے لیے، صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اے اولاد آدم، اے ابن آدم، ہم نے جو تجھ کو توشہ دے رکھا ہے تو اس سے اپنی آخرت بھی بنا، ایسا نہ ہو کہ خالی دنیا ہی میں لگا رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، اور 7ویں چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ 7 چیزوں کا نام ایمانیات ہے، اس کو دل سے ماننا۔ پھر سے سن لو، اللہ پر ایمان، ایک اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معز الا اللہ، لا محی الا اللہ، یعنی جتنی صفات ہے اس میں پہلے نفی، پھر اللہ کی طرف اثبات۔ دیکھو توحید میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ اثبات یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور نفی یہ ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، اور چیونٹی سے لے کے مونگی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک جو سب سے بڑا پہاڑ دنیا کا کہلاتا ہے، تنکے سے لے کے ماؤنٹ ایوریسٹ تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور بر سے لے کے بحر تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے لے کے OT آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے لے کے مشین گن تک، اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریاٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبارڈ طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، اور سوئی سے لے کے بھال تک، اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنہا تنہا اللہ کی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو دل میں اتارنے کا نام ایمان ہے۔ ابھی زبان سے الفاظ ہم سن رہے ہیں، یہ دل کا وجدان بن جائے، دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ ایمانیات کی بات ہوئی، اور ہر نبی ایمان ہی کی دعوت لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ بولو یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب مملکت رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے نبی آئے سب کا اول کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا نام اپنا رسالت کا جوڑ لیا۔ آپ بھی سب سے پہلے اسی کلمے کی دعوت لے کر آئے، تو یہ ایمانیات بنیاد ہے، سارے نبی اسی کی دعوت لے کر دنیا میں بھیجے گئے۔
دوسری چیز وہ ہے دین میں عبادات. دوسری چیز کیا ہے بولو؟ عبادات. ایمانیات کے بعد دین جس چیز کا نام ہے وہ عبادات ہے. تو عبادات میں 5 وقت کی نماز ہے اور دیگر نمازیں بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، نوافل بھی ہیں. اسی طرح تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، نماز کسوف ہے، نماز خسوف ہے، نماز جنازہ ہے. یہ ساری نمازیں، عیدین کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود پاک کا ورد ہے، استغفار ہے، اذکار مسنونہ ہے، موقع محل کی دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اعتکاف ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، نفلی روزے ہیں. یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. کیا ہے بولو؟ عبادات کا مطلب صرف 2 رکعت جمعہ یا 5 وقت کی نماز نہیں، وہ ساری چیزیں جو عبادات سے متعلق ہیں وہ سب میں نے گنوا دی. یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. تو یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہے. عام طور سے عوام نے یہ المیہ ہے کہ ہم نے 2 ہی چیزوں کو دین سمجھا ہے، حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہے. تہائی سمجھتا ہے کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولو نا، پیسہ دے کے پاس ہوئے گے سب ہیں. 3 حصے کا کریں گے تو 1 حصہ 1/3 کہلاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تو 1/3 دین ہوا. ایمانیات جو میں نے 7 باتیں بتائی اور عبادات یہ ساری چیزیں گنوائی، یہ 2 چیزوں پر اگر عمل کرنے والے بن بھی گئے تو 1/3 دین ہماری زندگی میں آیا. اور مطالبہ ادخلوا فی السلم کافہ کا ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا. تو پورے دین میں تو یہ 2 چیزیں 1/3 دین ہے. اب 3 باتیں اور ہیں، وہ ملا لیں گے تو وہ 2/3 دین ہے. وہ تینوں کو ہم دین نہیں سمجھتے، وہ 3 چیزیں بھی دین ہیں، بلکہ 2/3 دین وہ ہے اور 1/3 دین یہ ہے. یہ دونوں ملائیں گے تو پورا دین ہوگا. تو عبادات میں یہ ساری چیزیں. اب ہماری عبادات ہم دیکھیں کیا حال ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر، ایمان والیوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. دیگر ارکان تو وقتی ہے یا شخصی ہے، جیسے روزہ وقتی ہے سال میں 1 مہینے کا، اور زکوٰۃ اور حج شخصی ہے، صاحب نصاب کے لیے ہے، جو مالدار ہیں ان کے لیے، غربا کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے. تو گویا 2 رکن جو ہے، 2 ارکان وہ مالداروں کے لیے ہے، اور رمضان وقتی ہے 1 مہینے کے لیے صرف ہے. لیکن نماز تو سدا بہار ہے. نماز کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا، کیا ہے نماز؟ کیا ہے؟ سدا بہار. 5 وقت ہے، جوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، بچوں پر بھی. بچوں سے مراد ہے بالغ جو ہو گئے، لیکن 6 بچوں کو بھی حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ جب بولنے لگ جائے تو اسے کلمہ یاد کراؤ، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو. بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کی تلقین 7 سال سے کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. حالانکہ حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ ابھی سے اس کو ہم پابند بنائیں گے تو بالغ ہونے تک سچا پکا نمازی بن جائے گا. تو 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو بیٹا نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اس کا فائدہ بتاؤ، پیار محبت سے اس کو نماز کا پابند بناؤ. چھوٹا ہے تو گھر میں پڑھا لو، سمجھدار ہو گیا تو مسجد میں پڑھنے کے لیے کہو. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو. ہاں سزا دو. ہماری بات نہیں سنتا تو کیا کرتے ہم؟ پہلے سمجھا کے بولتے ہیں، ڈانٹ کر بولتے ہیں. نہیں سنتا بچہ تو 2-4 مارتے نا، لیکن مارنے میں بھی سر اور چہرے پہ نہیں مارنا. تو اس کو سزا دو تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ نماز اللہ کا حکم ہے. 16 سال کا ہو جائے تو اچھے خاندان میں رشتہ کر دو، یہاں تک والدین کی ذمہ داری ہے. لقمان حکیم کا قول ہے کہ ماں باپ کی مہر اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. اگر کھیتی کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ سچی بتاؤ. ارے پانی کی بات چل رہی، کھیتی کو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گی، ہے نا. اور 100 کوئنٹل کی بجائے 50 کوئنٹل آئے گا. جتنا اس میں سے اناج نکلنا چاہیے اتنا نہیں نکلے گا.
تو اگر ہم تربیت میں کمی کریں گے تو پھر امید بھی مت رکھو کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور ماں باپ کی قدر کریں گے. ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں. ڈاکٹر تو بنا دیا, انجینئر بنا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. محبت بھری نظر سے باپ کا چہرہ دیکھنا, ایک مرتبہ بھی اگر دیکھ لے آدمی تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. کسی نے پوچھا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بولے 100 حج کا ثواب اللہ دیں گے. اب بتاؤ کتنے بچے ہیں جو محبت سے باپ کو دیکھتے ہوں, ہے نا, کہ میرے ابا ہیں, میری تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنے ہیں. محبت سے دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب ہے. تو یہ سب تربیت والدین کو بچپن سے کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کے یہ کہیں گے ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے, ایسا کہنا پڑے گا. اس لیے ابھی سے ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. نماز کا پابند ان کو بنانا چاہیے. موٹی موٹی باتیں ان کو مکتب بھیجنا چاہیے. اسکولوں میں یہ چیز نہیں بتائی جاتی. مکتب جائیں گے, مسجد میں مکتب چلتا ہے نا بچوں کا. اگر دوپہر کی اسکول ہے تو صبح ان کو بھیجو, اور صبح کی اسکول ہے تو دوپہر میں بھیجو, اور دونوں وقت کی اسکول ہو تو مغرب سے عشاء تک مدرسے چلتے ہیں مسجدوں میں, اس میں بھیجو. یہ قرآن سیکھیں گے, نورانی قاعدہ سیکھیں گے, تجوید سیکھیں گے, وضو کے فرائض کتنے ہیں, غسل کے فرائض کتنے ہیں, ہے نا. نہیں تو بی اے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک جماعت میں ایک طالب علم گیا, بی اے تھا, وضو کے فرائض کتنے, غسل کے فرائض کتنے ہیں, تو بولے 3. بولے کون کون سے, بولے گرم پانی, صابن دانی اور تولیہ, یہ 3 چیز فرض ہے. اب بتاؤ, اب بی اے ہے, پتہ ہی نہیں. حالانکہ بغیر گرم پانی کے ٹھنڈے پانی کے بھی غسل ہو جائے گا, بغیر تولیے کے بھی غسل ہو جائے گا, بغیر صابن کے بھی ہو جائے گا. تو غسل کے فرائض نہیں معلوم. حالانکہ نماز جنت کی کنجی ہے اور پاکی نماز کی کنجی ہے. تو وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, چھوٹی چھوٹی دعائیں کھانے کی, سونے کی, یہ بچوں کو مکتب میں سکھائی جاتی ہے. اس لیے بچپن ہی سے انہیں مکتب بھیجا جائے تاکہ قرآن سیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں انہیں معلوم ہو جائے. پانی پینے کی سنت, کھانا کھانے کی سنت, سونے کی سنت, کپڑا پہننے کی سنت, جوتا چپل پہننے کی سنت, ہے نا. تو یہ ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے. جوتا چپل کپڑا سیدھی طرف سے پہنے, اتاریں تو الٹی طرف سے اتارے. مسجد میں داخل ہوں سیدھے پیر سے, بیت الخلاء میں داخل ہوں الٹے پیر سے, گھر میں داخل ہوں سیدھے پیر سے, گھر سے نکلیں بھی تو سیدھے پیر سے. ہاں, گھر میں داخل ہونا نکلنا سیدھے پیر سے ہے, مسجد میں داخل ہونا سیدھے پیر سے ہے, وہ نکلنا الٹے پیر سے ہے. تو نبی کی سنتوں کو معلوم کریں. ہم روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوں گے تو 5 سنت بھی ہے مسجد میں داخل ہونے کی. ایک بسم اللہ پڑھنا یا پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. دوسری سنت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. تیسری سنت سیدھے پیر سے داخل ہونا. چوتھی سنت داخلے میں جو دعا ہے مسجد کے داخل ہونے کی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا. 5ویں سنت اعتکاف کی نیت کرنا, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. تو اس طریقے سے سنتیں یہ سب اللہ کے راستے میں بھی سکھائی جاتی ہے بڑوں لوگوں کے لیے. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ تو ابھی جماعت میں نہیں جائیں گے, ان کو مکتب بھیجو, اسکول کے ساتھ مکتب بھیجو, تربیت کی فکر کرو. ابھی سے ان کی عادت ڈالو اچھے کاموں کی. بچپن سے اگر عادی ہو گئے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ اولاد جو نیک کام کرے گی نا, ماں باپ کو اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. ایک بچہ جو ہے اس کے والد کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. ایک صاحب کشف وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں بھی گویا یہ دکھایا گیا کہ عذاب ہو رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے گزرے تو انہیں یہ دکھایا گیا کہ عذاب موقوف ہو گیا. پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ قرآن شریف شروع کیا ہے سیکھنے کے لیے بچہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یاد کر رہا ہے. تو اس کی زبان ابھی توتلی زبان ہے, بچوں کی ذرا پلٹتی نہیں ہے, بعض بچے ذرا سا لڑکھڑاتے ہیں, تو بار بار وہ صحیح کر رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کو اور اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے فلاں بندے کا بیٹا مجھے تو رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے ابا کو عذاب دوں. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ابا کے قبر کے عذاب کو اللہ نے معاف کر دیا. اتنی بڑی بات ہے. ہاں, جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے گا اس کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا. جب باپ کو یہ پہنایا جائے گا, ماں باپ کو بہترین جوڑا, تو اصل کو اللہ کیا دیں گے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کریں. اگر ہم نے خالی ڈاکٹر انجینئر بنایا تو پھر بقول اکبر الہ آبادی کے کہ ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں.
ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ ایک نوجوان دودھ لے کے جا رہا تھا, کسی نے پوچھا کس کے واسطے لے جا رہا ہے؟ بولے بڑے میاں کے واسطے. کیا کر رہا ہے؟ بڑے میاں. تو پوچھنے والا سمجھ تو گیا تھا بڑے میاں سے مطلب ابا کے واسطے, لیکن جان بوجھ سے پوچھا کہ وہ جو آپ کے پتھر پھوڑتے ہیں وہ کیا؟ ارے بولے تم سمجھے نہیں, ڈیڈی کے واسطے لے جا رہا. بولے ڈیڈی کس کو بولتے؟ بولے ابا کو. بولے سیدھے سیدھے بولنا, ابا کے واسطے لے جا رہا. بڑے میاں بول رہا, کہیں ڈیڈی بول رہا, یعنی ابا کو ابا بولتے ہوئے شرم آ رہی اس کو. تو ایسی سب کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں, جسے پڑھ کر بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. تو اس لیے انہیں دیندار بناؤ. تو ہمارے مرنے کے بعد یہ اولاد ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا, خود گیلے میں سوئے مجھے سوکھے میں سلایا, خود بھوکے رہے مجھے کھلایا پلایا, راتوں میں جاگ کر گزارا میری بیماری کی وجہ سے, اور کبھی ایسا بھی ہوا گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو میرے لیے قرضہ بھی لیا. اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے, عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما, ان کے حال پہ رحم فرما. تو یہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں تحفے کے طور پہ پہنچے گی, ماں باپ کو خوشی ہوگی. اس لیے اولاد کو دیندار بنا, ورنہ ہمارے مرنے کے بعد یہ تھالی لوٹا زیور جو چھوڑ کے مریں گے اس پہ لڑیں گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ایمانیات کا شعبہ, یہ دو شعبے ہو گئے. تیسرا شعبہ دین کا معاملات کا ہے. معاملات کا لین دین ہے, کاروبار ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں سچائی ہو. کہتے ہیں تجارت کے 7 سنہری اصول ہیں. کتنے؟ 7 سنہری اصول. جو ان کی رعایت کے ساتھ معاملات اختیار کرے گا, تجارت کاروبار کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ مال خریدتے وقت جس کا مال خریدا اس کی برائی بیان نہ کرے کہ بہت خراب تھا, میں تو احسان سمجھو کہ میں تمہارا مال لے رہا ہوں. نہیں, تم کو پسند آئے لو, نہیں پسند آئے مت لو. اس کے مال کی برائی مت بیان کرو. دوسرے, جھوٹ مت بولو کاروبار میں. تیسرے, امانت کا خیال رکھو, امانت میں خیانت مت کرو. اور چوتھے, وعدہ خلافی مت کرو. پانچویں چیز یہ بتائی کہ کوئی کسی کا حق ہم پر ہو تو اس کو وقت پہ ادا کر دو. کسی سے ہم کو لینا ہو تو اس کو تھوڑی سہولت کر دو. اگر اس کو دقت پیش آ رہی ہے پیسہ لوٹانے میں, پیمنٹ دینے میں, تو تھوڑی سی سہولت دے دو. ٹھیک ہے بھائی آپ 8 دن اور لے لو میری طرف سے, سہولت دے دو. یعنی اس طریقے کے, اور عیب بتا کر بیچو, جھکتا ہوا تولو. یہ چیزیں معاملات کا دین ہے. اس طرح تجارت جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر و قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. اس لیے وعدہ پورا کرنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, امانت میں خیانت نہیں کرنا, یہ سب معاملات کی لائن کا دین ہے. اس کے بارے میں بشارت ہے, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ پاک اس تاجر کا حشر فرمائیں گے. اور اس طرح تجارت کریں گے تو اس میں برکت ہوگی. بلکہ اس طرح پہلے ہمارے اسلاف نے تجارت کی تو غیروں کو ایمان اور ہدایت ملی. ایک ملک ہے جسے ہم جانتے ہیں چین, وہاں مسلمان تاجر گئے, انہوں نے اسی طرح تجارت کی. عیب بتا کے مال دیتے تھے, ڈنڈی نہیں مارتے تھے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے, رشوت نہیں لیتے تھے, دھوکہ نہیں دیتے تھے, دھوکہ نہیں کھاتے تھے, عیب بتا کر دیتے تھے. اوپر سوکھا اندر گیلا, اوپر سوکھا اندر گیلا, اس طرح دھوکہ نہیں دیتے تھے. لیبل کچھ, پیکنگ کچھ, ایسا نہیں تھا. صحیح تجارت کی تو بہت تھوڑے وقت میں وہاں کی منڈی میں چھا گئے. تو وہاں کے تاجروں نے حکومت وقت کے خلاف کمپلین دیا کہ کچھ غیر ملکی تاجر یہاں آ گئے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری تجارتوں پر اثر پڑ گیا ہے, ہماری تجارتیں مندے کا شکار ہو گئی ہے, ہماری تجارتوں میں نقصان لگ رہا ہے. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ان غیر ملکی تاجروں کو ملک سے نکال باہر کیا جائے. یہ کمپلین ملکی تاجروں کی طرف سے حکومت وقت کے پاس پہنچا. تو جب وہاں کی عوام کو پتہ چلا کہ ایسا ان کے خلاف کمپلین گیا ہے تو انہوں نے کراس کمپلین یہ لکھا کہ نہیں, یہ جو غیر ملکی آئے ہیں ان کو آپ نہیں نکال سکتے, یہ اچھے تاجر ہیں, امانت دار ہیں, ہم بچوں کو بھی بھیجتے ہیں تو صحیح مال دیتے ہیں, جھکتا تولتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. تو جب وہاں یہ کمپلین عوام کا پہنچ گیا تو حکومت عاجز آ گئی ان کو نکالنے سے. چنانچہ سارا مقدمہ سامنے آیا, اور بات جب سامنے آئی کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے, تو جب گورنمنٹ کو معلوم ہوا, جج کو معلوم ہوا کہ یہ خوبیاں ان تاجروں کے اندر ہے, تو جو مقامی تاجر تھے ان کے سارے لائسنس جو ہے وہ جمع کر لیے, اور یہ کہا کہ اب تم کو لائسنس اس وقت ملے گا جب تم ان مسلمانوں کی طرح تجارت کرو گے, دھوکہ نہیں دو گے, سچ بولو گے, ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے, رشوت نہیں لو گے, رشوت نہیں دو گے, اور بچوں کو بھی صحیح مال دو گے. ایک بہت خوبی کی بات جو تھی وہ خاص سننے کی ہے, وہ یہ ہے, بولے یہ ایسے تاجر ہیں کہ جب کوئی ان کے یہاں سے مال لے جاتا ہے
اور کچھ دنوں کے بعد مال لے جانا بند کر دیتے ہیں، تو گھر جا کے خیر خبر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری دکان سے تم مال لے جاتے تھے، تمہارے بچے یا تمہارے گھر کے لوگ 2-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی مال لینے نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ جا کر خیر خبر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بتایا کہ ایک جگہ جو ہے ایک بچی آ کر مال لے جاتی تھی، چھوٹی بچیاں آ کر، چھوٹے بچے یتیم تھے غالباً وہ، تو وہ کچھ دن نہیں آئے، تو تاجروں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ بولے ہماری امی بیمار ہے۔ یہ جا کے گھر خیریت پوچھے، کیا بات ہے؟ بولے دیکھو شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بچے 2-3 یتیم ہیں، میں پڑوس میں جھاڑو برتن کرتی ہوں، اس کا کچھ پیسہ ملتا ہے تو میں سودا منگا لیا کرتی تھی، اب میں بیمار ہوں تو ایسے ہی چل رہا ہے، فاقے چل رہے گھر میں۔ تو ان لوگوں نے کہا جو مسلم تاجر تھے کہ بہن وہ دکان آپ ہی کی ہے، جب آپ چاہیں بچوں کو بھیج کے مال منگا لیا کریں، اور جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو دے دینا، اور نہیں آیا تو ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی قرضہ وصول کرنے آپ سے نہیں آئیں گے۔ تو بولے ایسے ہمارے تاجر لوگ نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے کہا، حکومت نے، جج نے، کہ تم ایسی تجارت کرو گے تو تم کو لائسنس ملے گا۔ اور وہاں ان کی اس تجارت کو دیکھ کر ایسا ہوا کہ آج الحمدللہ چین کے اندر 10 کروڑ لوگ مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 10 کروڑ۔ یہ ان تاجروں کی برکت ہے کہ ان کی تجارت کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آئے۔ آج ہماری نماز کو دیکھ کے بھی لوگ نہیں آتے ہیں دین میں، ان کی تجارتیں ایسی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دکان پر ایک صاحب آئے غیر ایمان والے، تو اس ایمان والے نے کہا کہ دیکھو سامنے جو دکان ہے نا، وہ دکان بھی یہی سارے سامان کی ہے، اور ایسا ہی مال آپ کو ملے گا اور اسی قیمت پر ملے گا۔ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج اس کا کوئی سامان نہیں بکا ہے، بیچارہ امید لگا کے دکان کھولے ہوئے ہے، صبح سے کوئی کسٹمر اور گاہک اس کی دکان پہ نہیں گیا ہے، آپ وہاں سے مال لے لیں۔ اب بتاؤ کتنی حیرت کی بات ہے، آج تاجر تو اپنی دکان پہ بلاتے ہیں کہ نقلی مال سے بچو، اور جو ہے ادھر آ کر ہمارے یہاں سے مال لے جاؤ، گاہک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ وہاں بھیج رہا ہے۔ تو وہ بہت حیرت میں دیکھتے تو رہا، اس کی بات مان لیا، اس وجہ سے کہ بیچارے کا کچھ سامان بک جائے تو 2 پیسہ اس کو بھی بچ جائے گا۔ سامان لے کر آنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اس دکان پہ کہ بھائی صاحب، بولے کیا؟ بولے سامان تو وہاں سے خریدا، ایمان آپ سے خریدوں گا، کلمہ پڑھا دو بولے مجھ کو۔ کیا پڑھا دو؟ کلمہ پڑھا دو۔ ایسے اخلاق تھے، ایسے معاملات تھے۔ ہاں، تو یہ دین ہماری زندگی سے نکل گیا، معاملات کی لائن کا دین۔ اس کے دوستوں ہم اس دین کو بھی اپنی زندگی میں لائے، یہ 3 ہوا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو۔ ہماری معاشرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، لیکن آج ہم دیکھیں ہماری معاشرت بدل گئی۔ ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی، پٹلون ہے ہندوستانی، داڑھی ہے فرینچ کٹ، اظہر الدین کٹ، کرکٹر کٹ، ایکٹر کٹ، کیا کیا کٹ آ گیا ہے، اور محمدی کٹ زندگیوں سے نکلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں کا روڑا، کہیں کا تالا، بھانو مٹی نے کنبا جوڑا، ایسا ہے۔ ایک دفعہ ایک تصویر بنا رہا تھا ایک مصور، تو شیر کے جیسا چہرہ، دھڑ بنایا کانگو کے جیسا، دم بنائی کسی اور جانور کی، تو لوگوں سے، دیکھنے والوں سے رہا نہیں گیا، بھائی صاحب آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بولے مسلمان بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ مسلمان؟ بولے ہاں، ٹوپی ہے ترکستانی، جوتا ہے انگلستانی۔ سردار جی کو آپ پہچان لیں گے، بچھڑا ہوگا، داڑھی ہوگی، کڑا ہوگا۔ ہمارے ہم وطن بھائیوں کو پہچان لیں گے، ٹیکا ہوگا، دھوتی ہوگی۔ بدھسٹ مذہب والوں کو پہچان لیں گے، جین مت والوں کو پہچان لیں گے، لیکن مسلمان کو پہچاننا، ارے بولو مشکل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں، اپنے یہاں ناسک کے اندر اوجھر میں ایئر فورس میں ایک ساتھی تھے الہ آباد کے، ابھی ہے وہ اللہ کے راستے میں وقت لگا کے آئے، تو سنت رکھ کر آئے، لباس بھی سنت مطابق۔ جب نوکری پہ گئے تو بولے یہ کیا ہے؟ وہ ٹائی اور شرٹ کے ساتھ آؤ بولے بھائی ہمارا ہندوستان جو ہے یہ آزاد ملک ہے، اور اس کی آزادی میں ہم سب نے حصہ لیا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر انگریزوں کو بھگایا ہے، تو ہمارا ہندوستان ہم سب کا ہے، اور یہاں ہمارے دستور میں ہر مذہب کو اپنے مذہب کو چلنے کی آزادی ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ ہم اجتماع بھی کر رہے ہیں ہندوستان میں رہ کے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں گے، بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی آپ اتنا بڑا اجتماع کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے بغیر پرمیشن کے، لیکن اپنے ملکوں کے اندر یہ آزادی ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر چل سکتے ہیں۔ تو بولے ہمارا مذہب میں ہے دین پہ اس طرح رہنا، یہ لباس، یہ چہرہ۔ تو کہا کہ نہیں تمہارے مذہب میں سب چلتا، بولے ایسا رکھو تو بھی چلتا، داڑھی نہیں رکھو بھی تو چلتا، اس لیے تم تو ویسے ہی آؤ جیسے تھے۔ تو اس نے کیس کر دیا وہاں پر، اور کیس میں جو ہے
یہ کہا کہ جب سردار جی داڑھی کے ساتھ ایئر فورس میں رہ سکتے ہیں، فوج میں رہ سکتے ہیں، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو وہ اس بنیاد پہ کیس ہار گئے کہ تمہارے یہاں ضروری ہوتا تو سب لوگ ایسا رہتے، جیسے سردار جی کو آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں کہیں بھی آپ ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے کہ یہ سردار جی ہے۔ بغیر داڑھی کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، بغیر بچھڑے کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، بغیر کڑے کا ایک سردار جی آپ نہیں بتا سکتے، ہے نا؟ تو تمہارے یہاں چلتا ہے، رکھاؤ تو بھی چلتا، نہیں رکھاؤ تو بھی چلتا، روزہ رکھو تو بھی چلتا، نماز پڑھو تو بھی چلتا۔ اس بنیاد پہ کیس ہار گئے۔ تو گویا ہم نے خود اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہم نے خود ان کو موقع دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری معاشرت جو ہے، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی معاشرت کو خراب کر دو، اور یہی کیا باطل طاقتوں نے کہ ہماری معاشرت ختم کر دی۔ ہمارا تخصص دیکھو، پولیس جو ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے پولیس ہوتا ہے۔ آپ اس میں سے ایک بھی آ جائے گا پولیس تو پہچان جائیں گے پولیس ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے پولیس ہے، ٹوپی بھی، اس کا لباس بھی۔ لیکن مسلمان اوپر سے نیچے پولیس نہیں ہو، اوپر سے نیچے مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ مسلمان بن کر جیو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کا مطلب یہ کہ اے مسلمانوں مسلمان بن کر جیو، کہ تمہیں لوگ سمجھے کہ ہاں ایمان والے ہو۔ اس لیے اپنی معاشرت کہتے ہیں کھانا پینا، لباس، شادی بیاہ، غمی خوشی، رسم ختنہ، یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں نا، معاشرت کہلاتی ہے۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آ جائے، سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک، سرل یہ مارگ سورگ تک جاتا ہے، سیدھا یہ راستہ جنت تک جاتا ہے۔ کون سا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ تو سنتوں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھانا پینا، لباس، غمی خوشی، شادی بیاہ، ہر چیز آپ دیکھیں سنت کے مطابق۔ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے سادگی پر ہے، حیا پر ہے، اور بولو قربانی پر ہے۔ اور یورپ والوں کے معاشرے کی بنیاد بے حیائی پر ہے، تعیش پر ہے، اور فضول خرچی پر ہے۔ اور ہمارے یہاں سادگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے بڑھ کر کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ بولو۔ شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بڑھ کے کسی کی بیوی ہو سکتی ہے؟ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ محترمہ، شیر خدا حضرت علی کی بیوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیسا نکاح ہوا؟ 4 آنے کے جوڑے میں نکاح ہوا۔ کتنا؟ 4 آنے کا جوڑا تھا، اور کتنی مدینے کی بچیوں کا اس جوڑے میں نکاح ہو گیا۔ فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی مصطفیٰ نے اپنی دختر کو یہ دی، اور ایک ہاتھی دانت کا ہار، اور ایک کھڑاؤں، اور ایک تکیہ، اور ایک گدیلا جس میں وہ چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال، اور ایک مشکیزہ اور ایک چکی۔ یہ چند چیزیں دی، وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بچوا کا جو رقم آئی تھی، اس رقم سے چند چیزیں خرید کر دی تھی، جسے ہم جہیز کا نام دیتے ہیں۔ اتنی سادہ زندگی تھی۔ تو اپنی زندگی میں سادگی آئے، اللہ کے نبی کا طریقہ، سنت آئے گی تو سادگی آئے گی۔ ہر عمل میں سنت لائیں، اپنے ہر عمل کو سنت پر لائیں۔ 5 فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے کے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں کے دلوں میں محبوبیت ڈالیں گے۔ قرآن میں بھی یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ نبی جی کہہ دیجئے تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، پیار ہے، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری چال چلو، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اعلان کر دو فلاں بندہ میرا محبوب ہو چکا ہے سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ آسمانوں پہ اس کی محبوبیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر وہ محبوبیت زمین پر اتاری جاتی ہے تو سب کی آنکھوں کا تارا سر کا تاج بن جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ محبوبیت دلوں میں ڈالیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں روب ڈالیں گے، دبدبا۔ تیسرے اللہ روزی دیں گے کم وقت میں۔ چوتھے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ استقامت۔ اور 5ویں اللہ کے نبی کی سفارش اس کو حاصل ہوگی۔ جتنا نبی کی سنت پہ چلے گا، درود شریف کی کثرت کرے گا، اتنا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے اس کو قرب ملے گا قیامت کے دن۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرو۔
اور بھائی پانچویں چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے. اخلاقیات کہتے ہیں ہمارا مخلوق کے ساتھ سلوک کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہو، بیوی کے ساتھ شوہر کا، شوہر کے ساتھ بیوی کا، اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ سلوک کیسا ہو، پڑوسیوں کا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن خوش خلقی کا ہوگا، حسن اخلاق کا ہوگا. حسن اخلاق کیا ہے سن لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے. کتنی چیزیں بولو؟ ارے سن رہے کہ سو گئے؟ اب جاگ جاؤ سونے والا، تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی. 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے. یہ دین کس کو کہتے ہیں وہاں سے بات چلی تھی، اس لیے کہ کامیابی دین میں ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے. ایمانیات 1، عبادات 2، معاملات 3، معاشرت 4، اخلاقیات 5. تو اب اخلاقیات میں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہیں. کتنی چیزیں؟ نمبر 1 سچ کہنا، نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا، نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، نمبر 4 ساتھیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 6 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 7 امانت کا ادا کرنا، نمبر 8 صلہ رحمی کرنا، نمبر 9 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 10 ان سب کی جڑ اور بنیاد حیا. تو یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے. اگر کوئی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو سمجھ لو کہ اخلاق کی چوٹی پر اللہ نے اسے پہنچا دیا. نمبر 1 سچ کہنا، نمبر 2 سچائی کا معاملہ کرنا، نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، نمبر 4 ساتھیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 5 پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، نمبر 6 مہمان کا اکرام کرنا، نمبر 7 امانت کا ادا کرنا، نمبر 8 احسان کا بدلہ دینا، نمبر 9 صلہ رحمی کرنا، اور نمبر 10 حیا. یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہیں. تو ہم اپنے اخلاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فقیری میں بادشاہی کی، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ ہے 30 پاروں میں، سلام اس پر کہ جس کا نور روشن ہے ستاروں میں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ طائف میں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکا گیا، آپ کے سر مبارک پہ خاک ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی ڈالی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے اس کو ہٹایا. آپ کے گھروں میں 3 چاند ہو گیا اور چولہا نہیں جلتا تھا. یہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، لیکن آپ نے بجائے بد دعا کے دعا دی. کیا فرمایا؟ جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. اے اللہ یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہیں معاف کر دے. طائف میں آپ کو سب سے زیادہ ستایا گیا، کئی کلومیٹر آپ چلے ہیں پیدل اور پتھروں سے آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی جوتی مبارک نالین شریف آپ کی خون سے بھر گئی، لیکن آپ نے بجائے بد دعا دینے کی دعا دی کہ اللہ مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دین کو دنیا میں پہنچائیں گے اور ایمان لائیں گے. چنانچہ آتا ہے سیرت کے اندر کہ اسی قبیلہ ثقیف سے محمد ابن قاسم اٹھے، 17 سال کی عمر میں سندھ سے لے کے کالی کٹ تک ایمان بھر دیا. بر اعظم ایشیا میں دین کے آنے کا سبب بنے، ہندوستان آئے. اس زمانے میں سندھ ہندوستان کا ایک صوبہ تھا جو 2 ٹکڑا ہونے کے بعد پارٹیشن کے بعد وہ اس ملک میں چلا گیا، پڑوس کے ملک میں. اسی طریقے سے اسی قبیلہ ثقیف سے طارق ابن زیاد اٹھے جو 18 سال کی عمر میں دین کا پیغام لے کے اسپین پہنچے اور بر اعظم یورپ کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا. اسی قبیلہ ثقیف سے موسیٰ ابن نصیر کھڑے ہوئے اور زنجیبار گئے اور افریقہ کے اندر اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا. تو نبی کے یہ اخلاق تھے کہ کوئی دے تم کو گالی تو پیش کرو لڈو کی تھالی، تو برائی کو بدلا بھلائی سے دو. تو اپنے اخلاق ایسے ہونا چاہیے. ایک پڑوس میں ایک خاندان آ گیا ہم وطن بھائیوں میں سے غیر مسلم، تو پڑوس والوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابھی آئے ہیں، ٹرالی پہ سامان آیا ہے، ان کا کچن وغیرہ بھی سیٹ نہیں ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھیج دو، چائے بنا کے بھیج دو اور شام کا کھانا بھی بھیج دینا. دوپہر کا کھانا بھیجا، شام کا کھانا بھیجا.
تو صبح اس کا شوہر کہنے لگ گیا اپنی بیوی سے کہ بھئی یہ پڑوس میں جہاں سے کھانا آ رہا ہے ان کو جا کے ان کا شکریہ ادا کر دو اور کہو کہ بھئی ہمارا کچن وغیرہ سیٹ ہو گیا ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے چائے بھیجنے کی، کھانا بھیجنے کی۔ تو وہ جا کے غیر مسلم بہن جا کے کہہ رہی ہے مسلمان بہن سے کہ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ۔ کہا بہن اس میں شکریہ کی کیا ضرورت ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی غم ہے، کوئی خوشی ہے، اس میں شریک ہو جاؤ، آپ کو ضرورت تھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو اس سے بہت متاثر ہوئی عورت اور وہ خاندان، وہ کہنے لگ گئے کہ یہ اور مسلمان بھی تو ہیں، ان لوگوں نے ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیوں نہیں کیا، حالانکہ تم بھی اجنبی ہمارے لیے، وہ بھی اجنبی ہیں۔ کہا کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ بولے تعلیم کیا چیز ہے؟ بولے یہ فضائل صدقات، فضائل اعمال، منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے۔ بولے یہ ہندی میں ملے گی؟ بولے ہاں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بولے ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کتاب منگا کے دیے، وہ لوگ تعلیم گھر میں شروع کیے۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس دین میں وہ پورا خاندان داخل ہو گیا۔ وہ پورا خاندان کس میں داخل ہو گیا بولو؟ دین میں، اخلاق کی وجہ سے۔ دل جیتے جاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے۔ تو بس دوستوں میں شروع میں جو عرض کیا تو پھر سے واپس آ جاؤ کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی دین میں رکھی ہے۔ جو دین پہ چلے گا اللہ اسے کامیاب کریں گے، اور جو دین پہ نہیں چلے گا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ 1 گھنٹے سے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی کہ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ اور ہر چیز محنت سے آتی ہے۔ کیسے آتی ہے بولو؟ ابھی آئے گی کیسے بولو؟ ارے کیسے آئے گی؟ محنت سے۔ مالدار بننا ہو تو محنت، دکاندار بننا ہو تو محنت، کارخانے دار بننا ہو تو محنت، صوبے دار بننا ہو تو محنت، فوجدار بننا ہو تو محنت، زمیندار بننا ہو تو محنت، جاگیردار بننا ہو تو محنت، عامدار بننا ہو تو محنت، اور خاصدار بننا ہو تو محنت۔ تو دیندار بننے کے لیے اور ایماندار بننے کے لیے